بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ترجمہ قرآن میں آج عید الفطر کے بعد انشاءاللہ یہ ہمارا پہلا سبق ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 83 سے ہم پڑھیں گے، اور آپ تمام دوست جس طرح رمضان المبارک میں توجہ کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ پڑھتے رہے، روزانہ سبق سنتے رہے، اسی طرح یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ آپ بھی خود توجہ کے ساتھ ٹائم نکال کر ان اسباق کو سنا کریں اور اپنے دوستوں تک بھی ان اسباق کو پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اللہ ہمیں زندگی بسر کرنے والا بنا دیں۔ تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ ان ربک حکیم علیم۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا، اور یہ ہماری دلیل تھی، آتیناہا جو دی ہم نے، وہ دلیل ابراہیم علیہ السلام کو، علی قومہ اس کی قوم پر۔ پیچھے ہم جو سبق پڑھے ہم نے، آخری جو اسباق تھے اس میں یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ مباحثہ کیا، مجادلہ کیا، اور قوم جو تھی مشرک تھی، کچھ بت پرست تھے، کچھ سورج کی پوجا کرتے، چاند کی، ستاروں کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے پھر تبلیغ کی اور انہیں کہا کہ تم یہ جو شرک کرتے ہو، تمہارا جو یہ باطل عقیدہ ہے، اس عقیدے پر تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں، تم تو ایسے اللہ پر جھوٹ باندھنے والے ہو، اور تم مشرک ہو، تم شرک پر رہنے کے باوجود اللہ سے نہیں ڈرتے، اور میں کیوں ڈروں؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں کیوں تمہارے شریکوں سے ڈروں جبکہ ڈرنا تو تمہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وجہ سے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو فوقیت دی، کیونکہ اس کے دل میں توحید تھی اور اللہ رب العالمین نے وہ توحید عطا کی تھی، اور ہمیشہ جو موحد ہے وہ غلبہ اسی کا ہے، وہی جو ہے کامیاب ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے پاس دلائل ہیں، مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی۔ نرفع درجات من نشاء، اللہ فرماتے ہیں ہم بلند کرتے ہیں، درجات درجوں کے اعتبار سے، من نشاء جسے ہم چاہتے ہیں، ان ربک بے شک آپ کا رب، حکیم حکمت والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہیبہ کیے ہم نے لہو اس کو، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو، کہ اس توحید کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے تو ان کی اتباع نہیں کی، کوئی بندہ ان کے ساتھ نہیں آیا، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہبہ کیے انہیں بیٹے اسحاق علیہ السلام و یعقوب، اور اسحاق علیہ السلام کی آگے اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام وہ بھی پیغمبر بنے۔ کلن ہدینا، اللہ فرماتے ہیں ہر ایک کو چن لیا، ہدایت دی ہم نے۔ ونوحن ہدینا، اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی، من قبل اس سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی۔ ومن ذریتی، اور ان کی اولاد میں سے داود علیہ السلام، و سلیمان علیہ السلام، و ایوب، اور ایوب علیہ السلام، و یوسف، اور یوسف علیہ السلام، و موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام، و ہارون علیہ السلام، وکذالک، اور اللہ فرماتے ہیں اسی طرح نجزی المحسنین، ہم بدلہ دیتے ہیں محسنین کو، جو احسان کرنے والے ہوں ہم ان کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا احسان کیا؟ اپنا گھر چھوڑ دیا اللہ کی توحید کی خاطر، باپ بھائی کنبہ قبیلہ سب کچھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ قوم نے آگ میں ڈال دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا دامن نہیں چھوڑا، اللہ کے ساتھ دوستی لگائی، اس میں کمی نہ آنے دی، تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھی چن لیا۔ کیا مطلب؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی ہم نے پیغمبر بھیجے ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں بھیجے، یہ منصب اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا کہ جتنے بھی بعد میں پیغمبر آئے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ اور اسی طرح زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، و الیاس، اور الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے یہ صالح تھے، یہ نیک تھے، یہ بھی موحد تھے۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے بیان کیا ہے کہ انہوں نے کس طرح اللہ کی توحید کی دعوت دی اور قوم کو سمجھایا کہ سورج معبود نہیں، ستارے معبود نہیں، یہ تمہاری بنائی ہوئی ہاتھوں سے مورتیاں یہ معبود نہیں ہے، ایک اللہ کے سامنے جھکو۔ اور انہوں نے کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، میں اپنا چہرہ تمام
ہر طرف سے موڑ کر اللہ کی طرف کرتا ہوں، میری امیدوں کا محور اور مرکز اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح سارے انبیاء وہ بھی موحد تھے، توحید کی دعوت دینے والے تھے۔ وَإِسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، وَالْيَسَعَ اور یسع علیہ السلام، وَيُونُسَ یونس علیہ السلام، وَلُوطًا اور لوط علیہ السلام، كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے سب کو فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر۔ ان سب انبیاء کو ہم نے چن لیا، اور جو بھی پیغمبر ہے اپنی قوم میں سب سے وہ عظیم ترین انسان ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنی مرضی سے چن کر اپنا نمائندہ بناتے ہیں اس کو۔ تو سب جو تھے فضلنا، اللہ فرماتے ہیں ان سب کو ہم نے تمام جہان والوں پر، تمام انسانوں پر ہم نے انہیں فضیلت دی تھی۔ وَمِنْ آبائِهِمْ اور ان کے آباء و اجداد میں سے بھی، وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور کچھ پیغمبر ان کی اولادوں میں سے بھی تھے، وَإِخْوَانِهِمْ اور ان کے بھائیوں میں سے بھی، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ چن لیا ہم نے ان کو، وَهَدَيْنَاهُمْ ہدایت دی ہم نے ان کو، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان سب کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، تو ہمیں بھی اللہ رب العالمین نے یہی حکم دیا ہے کہ ہم سیدھا راستہ طلب کریں، اللہ رب العالمین سے مانگیں، ہر روز نماز میں ہاتھ باندھ کر اہدنا الصراط المستقیم کہیں۔ تو یہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو خود سے دکھا دیا سیدھا راستہ، اور ہم مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمیں تو سیدھا راستہ دے، تو انشاءاللہ ضرور اللہ رب العالمین ہمیں سیدھا راستہ دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھا راستہ دکھائیں بھی صحیح، چلائیں بھی صحیح، اور اس پر استقامت بھی عطا فرمائے، اور اسی سیدھے راستے پر اللہ رب العالمین ہمیں موت دیں، مرنے کے بعد اللہ ہمیں جنت دیں۔ تو آج کا سبق یہاں تک کافی ہے، انشاءاللہ آگے جو ہے وہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔